ایک درزی نے سوال کیا کہ میری ایک درزی کی دکان ہے، بعض اوقات ہمیں گاہک سوٹ سلائی کروانے کے لیے دے جاتے ہیں پھر واپس ہی نہیں آتے، اس طرح 2-3 سال گزر جاتے ہیں، سوٹ پڑا رہتا ہے۔ اب شرعی حکم کیا ہے، اس سوٹ کا کیا کریں؟ اس میں محنت بھی ہماری ہے، اخراجات بھی ہوئے ہیں، کیا کریں؟ اس پوچھی گئی صورت میں وہ جو آپ اجیر ہیں یہ اجیر مشترک ہیں۔ اچھا، اجیر کی بھی قسم ہوتی ہے نا، اجیر مشترک۔ ایک اجیر ہوتا ہے ایک بندے کا اجیر، مطلب کہ ایک بندے کا ملازم ہے، ایک ہوتا ہے ایک کا نہیں ہوتا، کئیوں کا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک استاد ہے، آپ ایک استاد اگر ایک بچے کو ٹیوشن پڑھائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک بچے کا اجیر ہے۔ اگر اس نے یہی طے کیا کہ میں آپ کو ٹیوشن پڑھاؤں گا اس دوران، یا آپ کو پڑھاؤں گا اتنے پیسوں کے عوض، اب وہ اس دوران دوسرے کو نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں، دوسرے کو تب پڑھا سکتا ہے ایٹ اے ٹائم، لوگ 50-100 کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب اجیر مشترک ہو جائے، سب کا اکٹھا اجیر ہو جائے۔ لیکن پہلے یہ طے کرنا پڑے گا ہمیں سب کا اجیر ہو، پھر سب کو پڑھا سکتا ہے، ورنہ اس ایک ہی کو پڑھا سکتا ہے جس سے فیس طے ہوئی ہے۔ تو اب وہ اجیر مشترک ہے پوچھی گئی صورت میں، اور اجیر مشترک کے پاس جو لوگ کام لے کر آتے ہیں اس کی شرعی حیثیت امانت اور ودیت کی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس چیز کا مالک نہیں آتا اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس سے بیچنے یا صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوٹ سے وہ صدقہ کر دے، ایسا بھی نہیں کر سکتا، پاس ہی رکھنا پڑے گا۔ نیز اسے اپنی اجرت میں شمار کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اجرت کے مستحق ہونے کے لیے اس چیز کا مالک کو سپرد کرنا ضروری ہے، کہ سوٹ جب مالک کو دے گا تب وہ اجرت کا مستحق ہے۔ اس سے پہلے یہ نہ کہ میں اس میں سے کچھ چیز کاٹ کے بیچ کے اپنے پیسے تو پورے کر لوں۔ تو ایسا لوگ کرتے بھی ہیں بعض چیزوں میں، سوٹ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہو اس میں سے اتنی چیز سیل کر کے اپنے کھاتے میں ڈال کے چلو جی میری مزدوری بنتی ہے تو میں پوری کروں نا، آگے وہ مال لے کے جائے نہ جائے، تو نہ وہ اس کی مزدوری لے سکتا ہے اور نہ کہیں صدقہ کر سکتا ہے۔ اس چیز کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے جب تک مالک نہ آ جائے، اور وہ چیز اسے دے نہ دے، وصول نہیں کر سکتا۔ تو مشورہ اس میں یہ ہے کہ ہر آنے والے گاہک سے اس کا فون نمبر ایڈریس یہ ضرور لے لینا چاہیے، تاکہ ضرورت کے وقت وہ نہ آئے اگر تو اس سے رابطہ کیا جا سکے۔ ایک اور سوال ہے کہ میرا بھائی درزیوں کا کام کرتا ہے، گاہک سوٹ کے حساب سے کپڑا دے کر جاتے ہیں اور وہ اپنی کاریگری سے کاٹ کر اس میں سے کچھ نہ کچھ کپڑا بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی ٹیلروں کی کاریگری بھی ہوتی ہے، اور تقریباً ویسے ہی بچتا تو تھوڑا بہت ہے ہی، کترنے بچ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے، کچھ بچا لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک ہی گھر کے کئی کے جوڑے ایک ہی تھان سے ہوتے ہیں، اگر ان کو احتیاط سے کاٹا جائے تو زیادہ کپڑا بچ جاتا ہے جو بآسانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا ایک آدھ سوٹ بن جاتا ہے۔ کیا بچا ہوا کپڑا اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بھی وہ اجیر مشترک ہے، یعنی جس کے لیے کسی خاص وقت خاص میں ایک ہی شخص کا کام کرنا ضروری نہ ہو، وہ اجیر مشترک ہوتا ہے۔ اس وقت میں دوسرے کا بھی کام کر سکتا ہے، جیسے دھوبی ہے، درزی ہے، اور اجیر مشترک کے ہاتھ میں لوگوں کی چیز امانت ہوتی ہے، لہذا سوٹ سینے کے بعد جو قابل انتفاع یعنی جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے کپڑا بچ جائے، جو ایسا کپڑا جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی فائدہ، چاہے سوٹ بنے یا سوٹ کے علاوہ چھوٹا سا رومال ہی بن جائے، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ کپڑا بچ جائے تو وہ بھی امانت ہے، اس درزی کے پاس امانت ہے، وہ کپڑا دینا ہوگا۔ یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، مالک کو واپس کرنا چاہیے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لانا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، اگر مالک اس کے استعمال کی اجازت دے دے، یا وہ خود کہہ دے، یا ویسے ہی وہ کپڑا کسی کام کا نہیں ہے، بالکل مقدار میں ہے، جیسے قطرن ہوتی چھوٹی موٹی، استعمال میں نہیں آتی، تو پھر اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔ لیکن قطرن سے مراد بہت باریک قطرن ہے، یہ نہیں کہ آدھے گز کی قطرن کا نام لے دیا جائے کہ یہ بھی قطرن ہے۔ تو یہ گناہ درزی اس میں بہت انوالو ہیں۔ جو لوگ علم دین نہیں رکھتے، دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، وہ کپڑوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، بیچتے ہیں اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ اردو یا کسی اور زبان میں لکھے ہوئے کاغذ یا اخبارات کی دکانداروں کے ہاتھ خرید و فروخت کرنا، اسے منافع حاصل کرنا کیسا؟ خرید و فروخت کی جائز ہے اور اس پر ملنے والا منافع بھی جائز ہے، البتہ دو باتیں پیش نظر رکھیں۔ اگر ان میں آیات اور احادیث اور اللہ کے نام، انبیاء کے نام، فرشتوں کے نام یا شرعی مسائل ہیں تو ان کو دکانداروں کے ہاتھوں بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بیچ سکتے ہیں، اب کس اخبار میں کوئی حدیث نہیں ہوگی، اللہ کا نام تو ہوگا کہیں نہ کہیں، تو جس میں اللہ کا نام ہو، فرشتوں کے، انبیاء کے اسماء معظمہ، شرعی مسائل
اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بک رہی ہیں، اخباریں بک رہی ہیں، ردی سب کچھ بک رہا ہے، کتابیں بکتی ہیں۔ اور اگر ان کاغذات میں یہ مقدس تحریرات نہ ہوں یا ان کے علاوہ الگ کر دیا گیا ہو تو پھر بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا اسی حوالے سے، تو فرماتے ہیں کہ جب کہ ان میں آیات یا حدیث یا اسماء معظمہ یا مسائل فقہ ہوں تو بیچنا جائز نہیں، ورنہ حرج نہیں، اور آنکھ کو دیکھ کر اشیاء مذکورہ ان میں سے علادہ کر لیں پھر بیچ سکتے ہیں۔ عالمگیری میں ہے کسی چیز کو کسی ایسے کاغذ میں لپیٹنا کہ جس میں فقہ کے مسائل ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ روٹی کو اخبار میں لپیٹ لیتے ہیں، اس اخبار میں تو کتنے ایسے نام ہوتے ہیں، اللہ کا نام، کسی نبی کا نام اور اسماء مقدسہ، تو اس کو لپیٹتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ علم طب کی کتابوں میں ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر اس میں اللہ کا مقدس نام یا حضور کا نام تحریر ہو تو اسے مٹا دینا جائز ہے، تاکہ اس میں کوئی چیز لپیٹی جا سکے، اور اللہ پاک سب کچھ خوب جانتا ہے۔ انسان کے بالوں کی خرید و فروخت یہ بھی عام ہو رہی ہے، بازاروں میں بال ملتے بھی ہیں، لوگ سیل بھی کرتے ہیں، ناجائز اور گناہ ہے انسانی بالوں کو سیل کرنا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں انسان کے بالوں کی بیع اور ان سے نفع حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح بحر الرائق شرح کنز الدائق میں ہے انسان کے بالوں کی بیع اور ان سے نفع حاصل کرنا ناجائز ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے بال کی بیع درست نہیں اور انہیں کام میں لانا بھی جائز نہیں۔ مثلا ان کی چوٹیاں بنا کر عورتیں استعمال کریں، یہ بھی حرام ہے، یہ تو عام ہے، عورتیں بازار سے وہ چوٹیاں لیتی ہیں، بالوں کے بنے بنا اسٹائل وہ اپنے بالوں میں ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، تو یہ شرعی مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، ایسا حرام ہے، اور حرام کام بہت بڑا جرم ہے، یہ حدیث میں لعنت فرمائی گئی ہے ایسی بات۔ تو عورتوں کو یہ مسائل سمجھانے چاہیے۔ اب اس کو ایک عام روٹین کی بات سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور بازاروں میں یہ عام چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، چوٹیاں بنا کے پھر بالوں میں وہ بنی بنائے اسٹائل ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر دھوکہ دہی کے کسی شخص کو مارکیٹ ریٹ سے 3 گنا زیادہ مہنگی چیز بیچ دیتا ہے تو کیا معلوم ہونے پر خریدار کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اس سودے کو کینسل کر دے؟ اس صورت میں بیچنے والے نے اگر مارکیٹ ریٹ سے 3 گنا زیادہ 1000 کی چیز تھی 3000 میں سیل کی، بیچنے میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیا، باہمی رضامندی سے یہ سودا ہوا، تو اب خریدار کینسل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر دھوکے کی صورت پائی گئی تو پھر کینسل کرا سکتا ہے۔ دھوکے کی مثال فقہائے کرام یوں بیان فرماتے ہیں، مثلا بیچنے والا خریدار سے کہے میرے اس سامان کی اتنی قیمت ہے، یا میرا یہ سامان اتنی قیمت کے برابر ہے، مساوی ہے، بیچنے والے کی اس بات پر اعتبار کرتے ہوئے خریدار وہ چیز خرید لے، پھر اسے علم ہو کہ بیچنے والے کی بات درست نہیں ہے اور اس چیز کی قیمت کم ہے، تو بیچنے والے کے اس دھوکے کی وجہ سے اب وہ واپس کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میری تو آئی اتنے کی ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اکثر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو میری خرید ہے، اب خرید میں جھوٹ بول رہے تھے، اصل خرید تو کوئی بتاتے ہی نہیں ہے، اب جو بتا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے خرید، اور جھوٹ بول کے اپنا سودا ناجائز کر رہے ہیں، اپنی کمائی کو حرام کر رہے ہیں۔ تبیین الحقائق میں ہے کہ جب بائع نے مشتری یعنی خریدنے والا، مشتری ہوتا ہے، بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، مشتری سے کہا، خریدنے والے سے کہا میرے سامان کی قیمت اتنی ہے، یا کہا میرا سامان اتنے کے برابر ہے، خریدار نے اس بنا پر کرتے ہوئے خرید لیا، پھر اس کا خلاف ظاہر ہوا، تو بائع کے خریدار کو دھوکہ دینے کے سبب خریدار کے لیے اس بیع کو رد کرنے کا اختیار ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں کہا تو اب بیع رد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ بعض فقہاء نے فرمایا کہ بیع جس طرح بھی ہو رد نہیں کر سکتے، مگر صحیح ہے کہ اگر دھوکہ ہوا ہے تو رد کا حکم دیا جائے گا، ورنہ رد کا حکم نہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ خریدی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، دھوکہ دے کر نقصان پہنچایا یا نہیں۔ اگر غبن فاحش کے ساتھ دھوکہ بھی ہے تو واپس کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ غبن فاحش کا مطلب ہے کہ اتنا ٹوٹا یا اتنا گھاٹا جو قیمت لگانے والوں کے اندازے سے باہر ہو، مثلا ایک چیز 10 روپے میں خریدی، کوئی اس کی قیمت 5 بتاتا ہے، کوئی 6، کوئی 7، کوئی غبن فاحش ہے، تو یہ غبن فاحش ہے۔ اور اگر اس کی قیمت کوئی 8 بتاتا ہے، کوئی 9، کوئی 10، تو یہ غبن یسیر ہوتا ہے۔ دھوکے کی 3 صورتیں ہیں، کبھی بیچنے والا خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہے،
5 کی چیز 10 میں بیچ دیتا ہے. کبھی خریدنے والا بیچنے والے کو 10 کی چیز 5 میں خرید لیتا ہے. کبھی دلال سودا کرانے والا دھوکہ دیتا ہے. ان تینوں صورتوں میں جس کو اپنے فائش کے ساتھ نقصان پہنچایا واپس کر سکتا ہے، اور اگر اجنبی شخص نے دھوکہ دیا ہو تو واپس نہیں کر سکتا. پرانی دوائیوں کو نئی قیمت لگا کے نئی قیمت پر فروخت کرنا کیسا؟ سوال یہ کہ میں میڈیکل سٹور چلاتا ہوں، کچھ ادویات ہمارے پاس سٹاک رکھی ہوتی ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کو کس قیمت پہ بیچیں، نئی پہ یا پرانی پہ؟ جب کوئی دکاندار مال خرید لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور مالک اپنی مرضی کے مطابق اس چیز کو سیل کر سکتا ہے. اصولی طور پر وہ مالک ہے، جتنے کا چاہے فروخت کرے. البتہ فقہاء نے حکام کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اشیاء کی قیمتیں مقرر کر سکتے ہیں. حکام کو بھی یہ اختیار ہے گورنمنٹ کو کہ قیمتیں مقرر کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر حکومت کی طرف سے کسی چیز کے ریٹ مقرر کر دیے جاتے ہیں اور مہنگا بیچنے پر قانونی معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی فروخت کرنا ہوگا. واجب ہو جائے گا گورنمنٹ ریٹ پہ فروخت کرنا. لوگ گورنمنٹ لسٹ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس جیسی نقلی ایک اور لسٹ بنا لیتے ہیں، جب کو پتہ کو آ گورنمنٹ والا تو پھر وہ لسٹ سامنے آ. یہ دھوکے عام ہیں. ہمیں قانون کے مطابق اپنی اشیاء کو فروخت کرنا ہوگا. وہ جائز بات جس سے قانون روکتا ہے اس سے باز رہنا شرعاً بھی واجب ہو جاتا ہے. بات بھی جائز ہو اور گورنمنٹ کا قانون بھی اس جائز کے مطابق ہو تو اب اس قانون پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر پرانے سٹاک کے بارے میں قانون خاموش ہے یا نئی قیمت سے بیچنے پر پابندی نہیں ہے تو نئی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں. اگر قانونی پابندی ہے کہ نہیں پرانا مال پڑا ہے تو پرانے بھی بیچنا ہے تو پھر قانون پر عمل کرنا لازم ہوگا. اب اس میں کیا قانون ہے معلوم نہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ کے پاس مال پرانا پڑا ہوا ہے، بے شک ریٹ بڑھ بھی گئے ہیں، تو آپ نے اس پرانے کو پرانے ریٹ پہ بیچنا ہے، نئے کو نئے ریٹ پہ بیچنا ہے. اگر تو ایسا رول ہے تو پھر تو پرانے ریٹ پر ہی بیچنا پڑے گا، سستے ہی بیچنا پڑے گا. ہاں اگر قانون خاموش ہے یا اجازت ہے اس کی تو پھر نئے ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں. سائل کا سوال ہے کہ میرا کام ویب ڈیزائننگ کا ہے، جو ویب سائٹ بناتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ویب سائٹ بنوانے کے لیے میل یا فون پر رابطہ کرتا ہے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے کسی اور کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور جس کے پاس ہم نے گاہک ریفر کیا اس سے کچھ نفع طے کر لیتے ہیں. کیا ایسی صورت میں ہمارا اس ویب سائٹ بنانے والے سے نفع لینا درست ہے؟ اس صورت میں فقط آپ کا اس کسٹمر کو دوسرے ویب ڈیزائنر کے پاس ریفر کرنے پر معاوضہ یا کمیشن لینا درست نہیں، کیونکہ دوسرے کے پاس بھیجنا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس پر معاوضہ لیا جائے. البتہ اگر آپ عرف کے مطابق کچھ محنت کریں، بھاگ دوڑ کریں، اپنا وقت صرف کریں تو پھر آپ کے لیے کمیشن لینا درست ہو جائے گا. میں زبانی جمع خرچ کر کے فقہاء نے اس مسئلے پر قابل معاوضہ کام شمار نہیں کیا. یعنی آپ نے تھوڑی بہت اس کے لیے محنت کی ہو. جب آپ کام کسی اور سے کرواتے ہیں، ویب ڈیزائننگ ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہے اور بہت سارے جو کام ہیں، آپ نے آرڈر لیا، کام کسی اور سے کروایا. اب آپ اس پہ اگر تھوڑی محنت کر رہے ہیں، کوئی خرچ کر رہے ہیں، کئی لوگ اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پیڈ مارکیٹنگ کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے یا اور مختلف پلیٹ فارم سے پیسے دے کر، اب سمجھو آپ کی کوشش شامل ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کی مارکیٹنگ کی ہے، پیسے لگائے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں، چاہے تھوڑی کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں. تو اب جب آرڈر آتے ہیں تو اب اس صورت میں ان سے نفع لے سکتے ہیں. ایک مرتبہ 2 پارٹیاں ملوانے پر بار بار کمیشن وصول کرنا، کہ ملوایا ایک بار 2 پارٹیوں کو، ٹھیک ہے، ایک بار تو لے لیا، اب دوبارہ وہ پارٹیاں آپس میں لین دین کرتی ہیں تو کیا ہر بار کمیشن اس کا لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بروکر ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے ملواتا ہے، اس کے درمیان سودا مکمل ہو جاتا ہے، بروکر اپنی بروکری لے لیتا ہے، لیکن بعد میں جب کبھی دونوں پارٹیاں آپس میں کوئی سودا، پھر کوئی اور سودا کرتی ہیں، مکانوں کا، زمین کا، پلاٹ کا یا کچھ اور، تو پھر دوبارہ اس کا کمیشن دینا ہوگا. کیا اس کا حق ہے بروکر کا؟ صورت مسئلہ کے مطابق کام کروانے کے بعد جب بروکر اپنا طے شدہ کمیشن لے چکا تو آئندہ کے لیے دونوں پارٹیاں آزاد ہیں، چاہے خود کام کریں چاہے کسی معتبر ضرورت کے مطابق بنیاد پر بروکر کے ذریعے کام کروائیں. اگر آئندہ بروکر ان دونوں پارٹیوں کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ آئندہ کسی ایسے سودے پر معاوضہ لینے کا مستحق نہیں ہوگا.
جو فریقین نے از خود کیا ہو۔ بروکر کا ایک مرتبہ فریقین کو ملوا کر سودا کروا کے یہ سمجھنا کہ میں نے ملوایا تھا، اب تا حیات میں ہی گھر بیٹھ کے کمیشن لیتا رہوں گا، جتنے سودے ہوتے رہیں گے آپس میں، تو یہ درست نہیں ہے، بلا شبہ غیر شرعی معاملہ ہے اور غلط سوچ ہے۔ نہ تو ایسی صورت میں بروکری کا تقاضا کرنا درست ہے، نہ ہی اس صورت میں بروکری لینا بروکر کا حق ہے۔ بہت ساری مارکیٹوں میں یہ ناجائز طریقہ رائج ہے، پراپرٹی ڈیلر بھی ایسا کر رہے ہیں، اور بھی لوگ جو بروکر ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، بھائی یہ پارٹی میں نے تجھے دی تھی، اب جب تک اس سے تو ڈیل کرتا رہے گا میرا حصہ مجھے دے دینا، اور وہ بھی دیتے رہتے ہیں، بھائی کیا کریں آئندہ ورنہ اور پارٹیاں نہیں دے گا یا تعلق خراب ہوگا، وہ بھی دیتے رہتے ہیں اور یہ لیتا رہتا ہے اور یوں حرام کمائی حرام کھاتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دو پارٹیوں کے درمیان سے بروکر کو ہٹا دینا۔ جائیداد کے لین دین میں جب بروکر پارٹیوں کو ملواتا ہے تو پارٹیاں بظاہر بروکر پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سودے یا ریٹ وغیرہ سے متفق نہیں، یہ بھی ایک چال ہوتی ہے، کیوں پتہ ہے دونوں کو کمیشن دینا پڑے گا، کہ جس نے چیز خریدنی ہے اس نے بھی کمیشن دینا ہے بروکر کو، جس نے بیچنی ہے اس نے بھی کمیشن دینا ہے۔ اب وہ کیا ہوشیاری کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا سودا نہیں ہوا، آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے جو بھی، فی الحال اس کو کمیشن نہ دینا پڑے، اس کو تو سائڈ پہ کرے نا، کہتے نہیں سودا نہیں ہوا، اور بعد میں آپس میں رابطہ کر کے سودا ڈن کر کے چیز تاکہ دونوں کا کمیشن بچ جاتا ہے، یہ بھی ایک چال ہوتی ہے۔ ایک واقعتاً فی الحال ان کو یہ سودا یا ریٹ سمجھ میں نہ آئے، ایک تو حقیقی بات ہے کہ واقعی سودا نہیں ہوا اس لیے انکار کیا ہو، تو ایسی صورت میں اخلاقاً یہی زیادہ بہتر ہے کہ دوبارہ اگر ذہن بنے تب بھی بروکر کی خدمات کے ذریعے کام کیا جائے کہ اس نے جو محنت جو کی تھی وہ محنت اس کی ضائع نہ ہو اور اسے اس کا صلہ ملے۔ اور یہاں بروکر کے کام کرنے کا مقصد اور گنجائش بھی موجود ہے، مثلا کاغذات کا ٹرانسفر، پیسوں کے لین دین کے معاملات اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو بروکر کے ذریعے سے ہی کروائی جا سکتی ہیں۔ دوسری یہ ہے صورت کہ اگر فریقین یا کوئی ایک فریق جان بوجھ کر وقتی طور پر بروکر کو سائڈ پہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مجھے یہ سودا یہ جائیداد پسند نہیں ہے، گھر پسند نہیں ہے، پلاٹ پسند نہیں ہے، ریٹ پسند نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اندر سے پسند ہوتا ہے، دونوں کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں دو گنا تو ضرور پائے جا رہے ہیں، دو گناہ ضرور پائے جا رہے ہیں۔ اول مسلمان کو نقصان پہنچانے کا گناہ کہ بروکر کی جو محنت بنتی ہے اسے نقصان پہنچا رہا ہے، اسے اس کی محنت کے باوجود کمیشن سے محروم کرنا، یہ ناحق ضرر ہے۔ دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کہ بروکر کو نکالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ جھوٹ پر مشتمل ہوگی اور جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو دو گناہ، ایک جھوٹ کا گناہ اور ایک ناحق کسی کو نقصان پہنچانے کا ضرر کا گناہ، تو اس طرح گناہ کار ہوگا۔ دو طرفہ بروکری لینا کیسا؟ یعنی ایک بندے نے پلاٹ لینا تھا، میں نے کہا آپ کو پلاٹ لے دوں گا، دوسرے نے پلاٹ بیچنا تھا، ادھر سے بھی کمیشن بیچنے والے سے بھی، جس نے بیچا ادھر سے بھی، دونوں پارٹیوں سے کمیشن، یہ روٹین چل رہی ہے۔ پوچھی گئی صورت میں اگر کسی جگہ دو طرفہ بروکری لینے کا عرف ہو تو جائز ہے، عرف ہو کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو جائز ہے۔ البتہ بروکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ بروکر دونوں طرف سے بھاگ دوڑ کرے، یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کے لیے بھاگ دوڑ کی بھی ہو، ایک کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے جس نے خریدنا ہے، اور جس نے بیچنا ہے بھاگ دوڑ نہیں کی، خالی کہتا ہے بھائی مجھے کمیشن دینا ہے 1%، کروڑ کا پلاٹ ہے تو لاکھ میرا بنتا ہے سیدھا سیدھا، تو کوشش تو کی نہیں اور لاکھ لے رہا اس سے، یہ درست نہیں ہے۔ یا خریدار ایسے ہی مل گیا، بیچنے والے کا میری چیز بیچ دینا، ادھر سے تو کمیشن چلو آ جائے گا، خریدار خود ہی مل گیا، اس کی چیز بک گئی، تو اب بھی جدھر سے کوشش کی ہے ادھر سے بروکری لے سکتے ہیں۔ دو طرفہ بروکری لینا اسی وقت جائز ہے جب سودا طے کرواتے وقت کسی ایک کی نمائندگی نہ کرے۔ اگر کسی ایک کی نمائندگی کرے گا تو پھر سامنے والی پارٹی سے بروکری نہیں لے سکتا۔ اگر ایک کے حق میں بول رہے ہیں نا یار اسے پلاٹ دے دیں، نہیں ریٹ کم کریں نا، پلاٹ دے دیں، ایک ہی وکالت کر رہا ہے، اب ادھر سے جس کی وکالت کر رہا ہے اس سے تو لے لے، دوسرے سے نہیں لے سکتا، یا تو دونوں کی نہ کرے پھر دونوں سے لے سکتا ہے، بلکہ صرف اسی سے بروکری لینے کا حقدار ہوگا جس کی اس نے نمائندگی کی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بروکر نے دونوں پارٹیوں کو ملوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کی اور دونوں سے طے کیا کہ آپ دونوں مجھے اتنا کمیشن دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب دونوں اصل فریقین کے بیٹھ کر سودا سائن کرنے یا زبانی طور پر سودا پکا کرنے اور ایجاب و قبول کا موقع آیا تو ایک فریق نے بروکر سے کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکوں گا، میری طرف سے تم دوسری پارٹی سے ڈیل کر لینا،
تو ایسی صورت میں چونکہ ایک فریق خود یا بروکر کے علاوہ اس کا کوئی اور نمائندہ موجود نہیں تھا، بلکہ بروکر یا کمیشن ایجنٹ کو ایک فریق کے نمائندگی کرنی پڑی، تو ایسی صورت میں دو طرفہ کمیشن نہیں لے سکتا۔ اس باریکی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا اور یہ غلطی ہو جاتی ہے، اتنی ساری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی آمدنی وہی کروڑ کے ساتھ جو 1 لاکھ جو کم سے کم کمیشن ہے اپنا حرام کر لیتے ہیں۔ تو اس فریق سے کمیشن وصول کرنے کا حقدار ہے جس کا نمائندہ بن کر اس نے سودا فائنل کیا۔ اس کے برخلاف زیر بحث صورت میں اگر اصل فریق بروکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے یا خود آ کر ڈیل فائنل کرتا ہے تو بروکر شرعی اعتبار سے پھر دو طرفہ کمیشن لینے کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو روزمرہ کی روٹین میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں اور لوگ اپنی آمدنی لاکھوں میں حرام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سودا سیدھا کروڑ کا سودا ہے تو لاکھ ادھر سے لاکھ منیمم، ویسے لوگ زیادہ بھی لیتے ہیں لیکن کم سے کم جو 1% ہے وہ تو لیتے ہی، ایک سودے کا 2 لاکھ سیدھا ان کا دونوں طرف سے ہے۔ اب اس کو حلال کیسے کرنا ہے اس کو کوئی نہیں سوچتا۔ اب کسی پراپرٹی ڈیلر سے یہ مسئلہ پوچھ لیں، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہاں صرف مال کمانے کے طریقے آتے ہوں گے، کسٹمر کو کیسے قابو کرنا ہے یہ سارے طریقے آتے ہوں گے، لیکن شرعی طریقہ نہیں سیکھیں گے کہ میں جو کمیشن لے رہا ہوں، بروکری لے رہا ہوں، یہ میری حلال کیسے ہوگی، نہ پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ